فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. کون کون سی؟ فرماتے ہیں ایک ہے کہ اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا میرے نوجوان بھائی جو بیٹھے ہیں. اصلاح کی نیت سے جو دوست کی خامی بیان کی جائے نا, اس کو اچھی بات کہتے ہیں. اصلاح کی نیت سے, اس میں تنقید نہ ہو. وہی بات جو ہمارے دوست میں, ہمارے جاننے والے میں اگر کوئی خامی ہے, اگر ہم اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی غیر موجودگی میں اگر ہم کوئی بیان کرتے ہیں تو وہ غیبت کہلاتی. اور الغیبت اشد من الزنا, یہ جو غیبت ہے نا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ. اور یہ گناہ اس قدر پھیل چکا ہے معاشرے میں, احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے, کیونکہ یہ غیبت کا جو گناہ ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غیبت کرنے بیٹھتے ہیں تو گھنٹے گزر جاتے ہیں. تو اس بات کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے. اگر آپ کہیں جی اس کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے, ہم نے تو وہ بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ شخص جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں وہ خامی موجود ہے تو پھر بھی غیبت ہے. حضور نے فرمایا خامی ہے اور اس کے پیچھے بیٹھ کے جو تم نے بات کی تبھی تو غیبت ہوگی. اگر اس کے اندر وہ خامی نہیں پائی جاتی پھر بھی تم نے کچھ کہا تو وہ پھر غیبت نہیں ہے, وہ تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے کہ تم نے اس پر تہمت لگا دی ہے. ایک شخص میں خامی نہیں پائی جاتی اور تم اس کے بارے میں جو عیب بیان کر رہے ہو یہ تہمت لگانا ہے. اور اگر اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے, اس کے پیچھے بیٹھ کر تم باتیں کرو گے تو یہ غیبت ہے. تو امر بالمعروف کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ کا کوئی دوست ہے اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو سامنے بیٹھ کر اصلاح کی نیت سے, تنقید کی نیت سے نہیں, اسے سمجھانے کی نیت سے, جب بیٹا ہو, بھائی ہو, دوست ہو, اسے سمجھانا, اچھی بات کا حکم دینا کہ یہ جو تمہاری عادت ہے یہ اچھی نہیں ہے, اس طرح سے اپنی عادت کو بدلو. تو اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند ہے. اور تیسری چیز کیا فرماتے ہیں؟ پھٹے پرانے کپڑے پہننا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت دیکھی, کئی پیبند لگے ہوتے تھے. رعایا کو نئے کپڑے پہناتے ہیں, بھوکھوں کا خیال رکھتے ہیں. کوئی اس وقت میں اس دور میں کوئی بھوکھا اگر پیاسا کو کتا بھی مر گیا تو حضرت فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا جائے گا, لیکن خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتے. اور نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جسے کیس و کسرا بھی نام سن کر کامتے, شیطان جن کا نام سن کے بھاگتا ہے, وہ حضرت عمر. جب کوئی شخص آپ کو ملنے کے لیے آیا اور اس نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے, تو صحابہ کرام مسکرانے لگے. وہ حیران ہوا کہ میں نے امیر المومنین کا محل پوچھا ہے اور یہ مسکرا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ مسکرانے کی, انہوں نے کہا تم نے سوال ایسا کیا ہے, اگر تم وقت کے امیر سے ملنا چاہتے ہو بس سیدھے چلے جاؤ, تھوڑا سا آگے جا کر دیکھو گے وہ جو درخت کے نیچے مرد قلندر سو رہا ہے دنیا اسے عمر کے نام سے جانتی ہے. اینٹ کو سرانہ بنانے والے, پھٹے پرانے لباس پہننے والے, یہ وہ عمر ہے. وہ شخص کہتا ہے جب میں نے حضرت عمر کو دیکھا آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے, حیران ہو گیا, یہ وہ عمر ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے, یہ وہ عمر ہے جسے کیسر و کسرا کامتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روپ اور دبدبا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا میرے نوجوان دوستو, سب سے پہلے حضرت عمر ابو جہل کے دروازے پر جاتے ہیں اور دستک دی تو ابو جہل باہر آیا, پوچھا کیسے آنا ہوا. یہ جملہ جب بھی میں کہتا ہوں اندر سے ایک وجد آتا ہے. سنو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ابو جہل کو دیکھا اور ابو جہل سے صرف یہ جملے کہے, حضرت عمر نے فرمایا ابو جہل آج کے بعد بکواس کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ اب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب عمر حضور کے غلاموں میں آ گیا ہے, آج کے بعد تمہاری زبان سے کچھ نہ سنوں, بس اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. وہ حضرت عمر, وہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کون سی؟ اچھی بات کا حکم دینا, بری بات سے روکنا اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا. یہ حضرت